نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد آپ کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ آنا، اگر تاریخ بندہ پڑھے نا تو مطالعے کے درمیان پورے بدن سے بندے کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے گھبراہٹ سے کہ کیسے کیسے معاملات کو آپ نے سر کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں اس ملعون مرزا کے مقابلے میں 100 گنا خطرناک 9 فتنے تھے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اور پھر مدینہ پاک کے اندر کثرت سے فتنے، انکار زکوٰۃ کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، منافقت کا فتنہ۔ آپ جب 2 سال کے بعد اپنے وصال کے وقت خلافت حضرت عمر کو دینا تو ایسے دی جیسے چمن سے سارے کیڑوں کو ختم کر کے صرف پھول سجا کر دیا جائے۔ کمال تھا کہ 2 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے، 2 سال میں سارے فتنوں کو ختم کیا اور تبلیغ اتنی شاندار کی کہ لوگوں کو دوبارہ اسلام میں آنے کا موقع بھی دیا، کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرا ابو بکر میری امت کے لیے بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ آپ نے مرتدوں کے لیے بھی راہیں ایسی بنائی کہ ان کو توبہ کی توفیق ملے اور وہ دوبارہ آ سکے، لیکن جو نہیں آیا اور وہ یعنی اپنے زوم میں اور یا شروع سے یا نفاق کے اوپر لگا رہا، اس کا پھر آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس طرح بھی میں وقت رہا تو بتاؤں گا۔ اور وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا، حالانکہ آپ تو رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، لیکن جب بار نبوت آئی تو پھر آپ نے حضور کے دین کو دیکھا، اور یہاں تک فرمایا کہ مدینے کے جنگلوں سے اگر بھیڑیے نکل کر آئیں اور ابو بکر کے بدن کو پھاڑ بھی دیں، یعنی میں اتنا تنہا ہو جاؤں اور میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، تو سن لے عمر، جو حکم رسول اللہ نے کہا ہے اس کے ایک حصے بھی سے بھی عدولی ہونے نہیں دوں گا، جو آپ کے کہنے، یعنی اس طرح شریعت مطہرہ کی حدود کو۔ اور یہ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ اتنا بڑا کام کر جائے؟ کمانڈر ٹھیک ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے، اس لیے تمام بینیفٹ بھی اس کی کیپٹن، کمانڈر اور لیڈر کو ملتا ہے کہ ٹیم وہ تشکیل دیتا ہے نا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس کو جس عہدے پر رکھا اور جس مقام پر رکھا، جس حیثیت کا رکھا، تو یہ آپ کی فراست تھی کہ ایسے چن چن کر ایک ایک بندے کو رکھا ہے کہ اس نے اپنا کام ایسا کر کے دکھایا ہے کہ جس طرح کے لاکھوں کی فوج وہ کام کر کے نہ دکھائے۔ حضرت علی کو آپ نے باہر نہیں بھیجا، مدینے کے اندر باقاعدہ مدینے کو محفوظ کرنے کے لیے کہ باہر سے جاسوس اندر نہ آ جائے، اور اندر جو فتنہ کھڑا ہوا ہے یہاں سے کوئی تخریب کاری نہ ہو جائے، تو کمانڈ مدینے کی حفاظت کی سیکورٹی کی حضرت مولا علی کو دی۔ مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جھوٹے نبوت کے مدعی کو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، حضرت عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب کو بھیجا، اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بھیجا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، جو لشکر بنایا اس پر الگ لکھا گیا ہے کہ جس کو جہاں کے لیے تجویز کیا تھا اتنا خوب فیصلہ تھا کہ وہ 100% ویسے ہی اترا، کہیں آپ کا اجتہاد فیل نہیں ہوا۔ چاہتے تو آپ مولا علی کو بھیج دیتے کہ جائیے مسلمہ کذاب کے سر کو بھی، لیکن نہیں بھیجا، ان کو یہاں رکھا۔ خالد بن ولید کے مقابلے میں کئی جرنیل موجود تھے، لیکن آپ نے ان کا انتخاب کیا۔ جو ٹیم آپ نے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ ترتیب دی، یہ آپ کی فراست، کیسے آپ زبردست قسم کے حکمران تھے۔ جس کو مختصر یہ سنتے جائیے آہستہ سے کہ جس کو جس جگہ پر رکھا اس نے وہ کام 100% کیا، تو یہ لیڈر کا کمال ہوتا ہے نا کہ فٹ کہاں پر ہوگا، یہ آپ کی فراست تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں ایک روایت کے مطابق 32 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پہنچایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے جب اسلام کو ان کے حوالے کیا تو 12-12.5 لاکھ مربع میل تھا۔ سرکار نے جب اپنے چشمان کرم کو بند فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا تو 10,000 یا 10,500 مربع میل تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پہلے اس دین کی حدود کو محفوظ کیا، نظریے کو محفوظ کیا، اسی طرح تجدید کا کام شروع ہوا جیسے روز اول میں حضور نے وحی کے نزول کے بعد شروع کیا تھا، کیونکہ سارا بگاڑ کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے لوگوں کے جوش و جذبوں کو متوازن کرنا تھا، منافقین کو سب سے نکالنا تھا، جو احکام سے باغی ہو گئے ان کو تبلیغ و واس و نصیحت و پند و نصائح کر کے ان کے دل میں حقیقت خوف خدا کو جمع کرنا تھا، اور جو اس سے باغی ہو گیا اس کو کس انداز میں ٹریٹ کرنا ہے وہ دیکھنا تھا۔ یعنی گرد و نواح، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کو، اتنا فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ آپ نکلا کریں تو 4 بندے آپ کے ساتھ نکلیں، تنہا آپ مدینے کی گلیوں میں نہ آئیں، آپ کو مار دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت دور کی بات ہے، میں زندہ ہی اس لیے ہوں کہ رسول اللہ کی سنت اور دین کو قائم رکھوں تنہا۔ یعنی اس سے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر جیسا دلیر بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ تنہا باہر نہ نکلیں، تو آپ اندازہ لگائیے کیسے فتنے خود گراؤنڈ پر کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب ہم جس طرح چاہیں گے تر لقمہ سمجھ کر اسلام کو ہضم کر جائیں گے، لیکن ان کو پتا نہیں تھا رسول اللہ نے اپنی حیات میں مسلح جس کو دیا ہے نا،
تو پھر وہ مسلح ہی نہیں تھا، خلوت کی تربیتیں بھی تھی، اور یہ تربیتیں 8 سے نہیں تھی، ان سے 18 سال کی عمر سے تھی، اور غار میں خاص رازوں کی باتیں تھی۔ وہ تمام تربیتوں کا سلسلہ تھا جس کا ظہور یہ تو ناممکن تھا کہ بگڑی ہوئی ریاست کو 2 سال میں راستے پر لائے۔ یہ سرکار کی وہ تربیت اور نصیحتیں، وہ غار ثور کی وہ راتیں، وہ مصلی کی برکتیں، وہ تنہائیاں، دن میں آپ کے گھر قیلولہ فرمانا، اور عشاء کے وقت جب تک رسول اللہ کا نہ سونا کہ جب تک ابو بکر آ کر حضور کی زلفوں کو نہ سہلائے، اور گھنٹوں حضور سے بات نہ کرے، سرکار کو جب نیند لگ جائے ابو بکر نکل کر اپنے گھر چلے جائے۔ تو یہ شدت کے ساتھ ملاقاتیں تھی، یہ راز و نیاز کی باتیں تھی جس کی امپلیمنٹ حضرت ابو بکر نے 2 سال میں کیا۔ تو یہ 2 سال کی فتوحات اور تمانیت اور اطمینان اور رسوخ اور تمکن یہ ابو بکر کا نہیں تھا، یہ رسول اللہ کا تھا۔